السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کے سامنے امام جعفر صادق کی طرف منسوب کردہ کونڈوں کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ یہ کونڈے کہاں سے آئے، کتنا عرصہ ان کو ہوا لانے والے کون لوگ ہیں، اور امام جعفر صادق کی طرف ان کونڈوں کو منسوب کیوں کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس مہینے میں یعنی رجب المرجب کے مہینے میں نہ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے، نہ ہی پیدائش ہے، تو پھر یہ کہنا کہ اس مہینے میں حضرت امام جعفر صادق کا 22 رجب کو وصال ہوا تھا، یہ بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم نے سوچا اس پر ہم ایک چھوٹی سی گفتگو آپ کے سامنے عرض کر دیں تاکہ آپ کے علم میں مزید معرفت ہو سکے، آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے اور آپ کو پتہ لگے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے، میرے سامنے ایک اہل سنت و جماعت کی کتاب کھلی ہے جس میں حضرت امیر معاویہ کے دشمنوں کا محاسبہ کیا گیا ہے، اور یہ مولانا علی نقشبندی کی کتاب ہے، غفر اللہ تعالی رحمہ اللہ۔ تو انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر کونڈوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تو میں نے وہیں سے اقتباس اٹھایا اور وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ایندیا ویڈیو کے آخر میں آپ کے سامنے تبصرۃ خلاصۃ عرض کروں گا کہ کونڈوں کی کیا فضیلت ہے، اور کونڈے کرنے بھی چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، اور جو کونڈے کرتے ہیں آیا وہ واقعتاً ہی امیر پتی بن جاتے ہیں یا نہیں، اور کونڈے کہاں سے نکلے ہیں۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے اور کونڈوں کے بارے میں مکمل گفتگو سماعت فرمائیے۔ معزز سامعین، امام جعفر صادق کے کونڈوں کے فرے میں امیر معاویہ کی وصال کی خوشی۔ دشمنان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج تک جتنے الزامات اور بہتانات امیر معاویہ کی ذات پر کیے جو ہماری نظر سے گزرے، تو ہم نے ان سب کو دلائل کی روشنی میں ثابت کر دیا کہ وہ سب مکر و فریب کے پلندے ہیں۔ تو آخر میں خیال آیا کہ امام جعفر کے کونڈوں میں جو شیعہ لوگ حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خوشی مناتے ہیں اور لان تان کرتے ہیں، اسی فریب کو بھی واضح کر دینا بہت ضروری ہے۔ یہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں، معاندین اسلام اور دشمنان صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد خاص اور کاتب وحی کے یوم وصال پر کونڈوں کے نام پر ایک رسم جاری کر رکھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ 21 رجب کو بوقت شام میدا، شکر، گھی، دودھ ملا کر ٹکیاں پکائی جاتی ہیں، اور اس پر امام جعفر صادق کا فاتحہ ہوتا ہے، اور 22 رجب کی صبح کو عزیز و اقارب کو بلا کر کھلائی جاتی ہیں۔ یہ ٹکیاں باہر نکلنے نہیں پاتی۔ معزز سامعین، مناظر اسلام مولانا عبدالشکور لکھنوی نے اپنے رسالہ النجم و لکھنؤ اشاعت جمادی الاولیٰ 1348 میں لکھا، یعنی کہ کم و بیش 1 صدی پہلے یہ رسالہ لکھا گیا تھا۔ انہوں نے اس رسالے کے اندر فرمایا تھا کہ یہ کونڈے ایک بدعت ابھی تھوڑے دنوں سے ہمارے اطراف میں شروع ہوئے ہیں، اور 3-4 سال سے اس کا رواج یومن فیومن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بدعت کونڈوں کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے متعلق ایک فتویٰ بھی بصورت اشتہار 3 سال سے لکھنؤ میں شائع کیا جا رہا ہے۔ اسی دور کے ایک شیعہ عالم محمد باقر شمسی کا بھی قول ہے کہ لکھنؤ کے شیعوں میں 22 رجب کے کونڈوں کا رواج 20-25 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ رسالہ النجم و لکھنؤ۔ معزز سامعین، اس حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ کونڈوں کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ آج سے 1 صدی پہلے ہوئی ہے، اور یہ ہندوستان کے علاقے لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ لہٰذا مندرجہ بالا اقتباسات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نصف صدی پیشتر کونڈوں کی رسم لکھنؤ سے شروع ہوئی۔ اس کا نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ کرام اور ائمہ اسلام سے منقول ہے۔ یعنی کہ یہ جو صحابی کتاب ہے ان کے وقت سے ابھی نصف صدی ہوئی تھی، جبکہ آج کے دور کے اندر تقریباً ایک مکمل صدی ہو رہی ہے۔ تو وہ تو مصنف جو ہے فوت ہو چکے ہیں، جن کی میں کتاب پڑھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ہدایت اور استقامت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ان کی صدی میں بھی، ان کے وقت میں بھی آدھی صدی کونڈوں کی ہوئی تھی۔ آج ہمارے دور میں پوری صدی ہو چکی ہے۔ معزز سامعین، یاد رہے کہ 22 رجب جو وفات حضرت امیر معاویہ کا دن ہے، اس دن تقیہ کی یار میں شیعہ خوشی مناتے ہیں، اور ان کی یہ خوشی کا طریقہ کھٹملوں کی طرح یہ رسم ان کی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ 7 روزہ خدام الدین لاہور 16 فروری 1990 کا یہ اقتباس میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ کونڈے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی خوشی میں کیے جاتے ہیں۔ اب ہم امام جعفر کے کونڈوں کا پہلے اصل افسانہ جو مولوی محمود الحسن بدایونی نے کونڈوں کی کتاب میں لکھا ہے اس کو نقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا جواب دیں گے اصل افسانہ ہے کیا، یعنی کہ اصل کہانی کی طرف آتے ہیں۔ یہ معزز سامعین لکر ہارے کا افسانہ ہے۔ لکر ہارے کا کیا افسانہ ہے، ذرا سماعت فرمائیے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، یعنی کہ حیات تھے۔ حضرت امام جعفر صادق جس زمانے میں حیات تھے، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک لکر ہارا رہتا تھا۔ کہاں رہتا تھا؟ مدینہ منورہ میں، اور امام جعفر صادق بھی مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔
جو بری طرح کفا اندوں کو عیال بسیار کے چکر میں پڑا ہوا تھا، یعنی اس کی اولاد بہت ہی اور کھانے کو تھوڑا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانا، بازار میں لے جا کر بیچنا، بس یہی اس کا ایک ذریعہ معاش تھا۔ اس ذریعے سے روز کے روز جو پیسے اس کو ملتے، تنگی ترشی سے وہ انہی پیسوں میں اپنا گزر بسر کرتا تھا، اور اگر کسی دن لکڑیاں نہ ملتی یا نہ بکتی تو اس دن سارے گھر کو فاقے میں رات بسر کرنا پڑتی تھی۔ اسی طرح عسرت اور تنگ دستی کی زندگی بسر کرتے جب ایک زمانہ گزر گیا تو مدینہ منورہ کی بدو باش سے لکڑہارے کی طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ وہ دیس چھوڑ کر پردیس کو چلا گیا کہ شاید پردیس ہی میں پہنچ کر قسمت کی برگشتگی اور زمانے کی گردش سے نجات مل جائے، لیکن عسرت اور تنگ دستی نے وہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ وہی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لانا اور پیٹ پالنا جو دیس میں رہ کر اپنی زندگی کے 12 سال اس نے گزارے تھے، اسی طرح پردیس کی صورتحال بھی تھی، بلکہ پردیس کی صورتحال اس سے بھی نازک تھی۔ پردیس میں رہ کر اسے گھر یاد آتا تھا، بچے یاد آتے تھے اور بیوی یاد آتی تھی، لیکن نہ کبھی پاس پیسہ ہوا کہ کچھ بچوں کو بھیجے، اور نہ شرم اور ندامت نے اسے اس کی ہمت دی کہ گھر واپس آتا۔ ادھر جب گھر سے لکڑہارے کے لاپتہ ہو جانے پر گھر والوں کا کوئی سہارا نہ رہا تو لکڑہارے کی بیوی نے وزیر کے محل میں حاضری دے کر وزیر کی بیگم کے سامنے اپنا دکھ اور درد بیان کیا، اور وزیر کی بیگم نے ترس کھا کر لکڑہارن کو اپنی خادمہ بنا لیا اور گھر میں جھاڑو دینے کی خدمت اس کو سونپ دی، اور اسی طرح اس کی اور اس کے بچوں کی گزر بسر کی ایک اچھی صورت نکل آئی۔ پھر لکڑہارے کی بیوی بچوں کو وزیر کے محل میں جب فراغت سے کھانے پینے کو ملا تو ان کی رگوں میں کچھ خون دوڑنے لگا اور بھوک سے مرجھائے چہروں پر کچھ رونق سی آنے لگی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ لکڑہارے کی بیوی وزیر کے محل کی ڈیوری میں جھاڑو دے رہی تھی، اتنے میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ماں ساتھیوں کے ساتھ اس طرف سے گزر ہوا۔ جب حضرت وزیر کی ڈیوری کے پاس سے گزرے، وزیر کے صحن کے پاس سے گزرے تو ایک دم صحن کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنے عقیدت مندوں سے پوچھنے لگے، حضرت امام جعفر صادق یہ کون سا مہینہ ہے اور چاند کی آج کون سی تاریخ ہے؟ عقیدت مندوں نے بصد ادب عرض کیا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور چاند کی 22ویں تاریخ ہے۔ پھر امام جعفر نے پوچھا، معلوم ہے تم کو کہ رجب کی 22ویں تاریخ کی کیا فضیلت ہے؟ عرض کیا، حضور ہی بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد ہوا، سنو، اس تاریخ کی بڑی فضیلت ہے، اگر کوئی برگشتہ قسمت گردش روزگار سے کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو یا رزق کی تنگی نے اسے وبا دبا لیا ہو، اگر کوئی برگشتہ قسمت گردش روزگار سے کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو یا رزق کی تنگی نے اسے دبا لیا ہو یا اس کی کوئی اور حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ رجب کی 22 تاریخ کو نہا دھو کر عقیدت کے ساتھ میرے نام کے کونڈے بھرے، یعنی بازار سے نئے کونڈے خرید کر لائے۔ یہ مٹی کے مٹکے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے پیالیوں کی طرح، ان کو کونڈے کہا جاتا ہے، اور انہیں گھی میں تلی ہوئی میٹھی خستہ پوریوں سے بھرے، پھر صاف چادر بچھا کر، جس کو چاندنی کہتے ہیں، کونڈوں کو اس چادر پر رکھے اور پورے اعتقاد کے ساتھ میرا فاتحہ کرائے اور میرا ہی وسیلہ پکڑ کر خدا سے دعا کرے تو اس کی ہر مشکل رفع اور ہر حاجت دم کے دم میں پوری ہو جائے گی، اور اگر اس طرح کے عمل کے بعد بھی کسی کی مراد پوری نہ ہو تو وہ قیامت کے دن جعفر صادق کا دامن پکڑ سکتا ہے اور مجھ سے اس کی باز پرس کر سکتا ہے۔ حضرت نے یہ سب کچھ ارشاد فرمایا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ وزیر کی ڈیوری سے آگے بڑھ گئے۔ لکڑہارے کی خستہ حال بیوی جو وزیر کے محل کی ڈیوری میں جھاڑو دے رہی تھی، اس کو جب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے گردش روزگار سے نجات حاصل کرنے کا یہ گر اور وظیفہ معلوم ہوا تو اس کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ سب کام کاج چھوڑ کر فوراً کونڈوں کو اہتمام میں مصروف ہو گئی اور نہا دھو کر بڑی عقیدت کے ساتھ بتائے ہوئے طریقے پر اس نے خستہ پوریوں کے کونڈے بھرے اور انہیں صاف چادر پر رکھ کر بڑی صدق دلی کے ساتھ
حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ کا فاتحہ کروایا اور دعا کی کہ اے خدا حضرت امام جعفر کے صدقے میرے دکھ درد دور کر دے، میرا شوہر خیریت سے گھر آ جائے اور جب آئے تو اپنے ساتھ کچھ مال و دولت بھی لے کر آئے۔ اب ادھر کی سنو، لکڑہارا 12 برس سے پردیس میں بڑی عسرت اور تنگ حالی کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن حضرت امام کی کرامت دیکھیے کہ جیسے ہی مدینہ میں لکڑہارے کے دن پھرے، وہ ایک دن جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اچانک کلہاڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ کلہاڑی گرنے سے زمین پر جو دھماکہ ہوا، اس سے لکڑہارے نے اندازہ لگایا کہ یہاں کی زمین شاید کے اندر سے کچھ خالی ہے۔ اس نے زمین کو کھودنا شروع کیا۔ ابھی زمین کھودتے زیادہ وقت نہ لگا تھا کہ ایک بڑا شاہی دفینہ زمین سے برآمد ہوا۔ زر و جواہر، سونا چاندی، مالو زیورات اور بے شمار روپیہ پیسہ، غرض اس دفینے سے ایک بڑا خزانہ لکڑہارے کے ہاتھ لگ گیا، جس نے دھم کے دھم میں لکڑہارے کے دن پھیر دیے اور اس کی خستہ حال زندگی میں ایک تعمیری انقلاب پیدا کر دیا۔ لکڑہارے نے اس بے پایان دفینے پر قبضہ کر کے آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں امیرانہ سدھار پیدا کیا۔ اب نوکر چاکر، باندی غلام، اونٹ کھچر اور بہت سے گھوڑے اور عمارت کا دوسرا سر و سامان اس کے پاس موجود تھا۔ یہ سارا ساز و سامان اور دفینے سے نکلی ہوئی ساری دولت لے کر بڑے امیرانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، رئیسانہ شان و شوکت کے ساتھ مدینہ منورہ میں اپنے مکان پر پہنچتا ہے۔ یہ لکڑہارا ساز و سامان لے کر، دفینہ لے کر، مال و دولت لے کر، نوکر چاکر لے کر بڑے ہی تکبرانہ طور پر اپنے شہر پہنچتا ہے۔ گھر پہنچ کر لکڑہارے نے وزیر کے محل کے پاس ہی اپنا ایک عالی شان مکان تعمیر کرایا اور بڑے ٹھاٹ سے امیرانہ زندگی بسر کرنا اس نے شروع کر دی۔ لیکن وزیر کی بیگم کو لکڑہارے کے اس عظیم تعمیری انقلاب کی مطلق خبر نہ ہوئی اور نہ اسے اس بات کا پتہ چلا کہ اس کے محل کے پاس ہی لکڑہارے نے بھی اپنا شاندار مکان تعمیر کر لیا ہے۔ ایک دن اتفاق سے وزیر کی بیگم جب اپنے محل کے بالا خانہ پر چڑھی تو اسے یہ دیکھ کر بڑا اچنبھا ہوا کہ اس کے محل کے پاس ہی جو ایک وسیع اور کشادہ زمین پڑی تھی، اس پر ایک نو تعمیر مکان کھرا آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ اس نے خادماؤں سے پوچھا، یہ کس کا مکان ہے؟ وزیر کی بیوی کی خادماؤں نے بیک زبان ہو کر عرض کیا، حضور یہ اسی لکڑہارے کا مکان ہے جس کی بیوی کبھی آپ کے یہاں جاروب کشی کا کام کرتی تھی، لیکن خدا کی شان کہ آج اس کے بڑے ٹھاٹ کے دن ہیں۔ بیگم نے اپنی ایک خواص سے کہا، نوکرانی سے کہا، تو لکڑہارے کی بیوی کو ذرا وزیر کے ذرا کچھ دیر کے لیے میرے پاس بلا تو لاؤ۔ بیگم نے اپنی ایک نوکرانی کے ذریعے سے لکڑہارے کی بیوی کو پیغام بھیجا کہ اسے وہ ملاقات کرے تاکہ خستہ حال لکڑہارے کے اس حیرت انگیز تعمیری انقلاب کی کچھ حقیقت تو معلوم ہو۔ خواص گئی اور دم کے دم میں لکڑہارے کی بیوی کو بلا لائی۔ وزیر کی بیگم نے اسے پوچھا، تم تنگ دستی اور ناداری کا شکار تھی، پھر تمہیں شاندار تمول کس طرح حاصل ہو گیا؟ اس پر لکڑہارے کی بیوی نے حضرت امام کے ارشاد کے مطابق کونڈوں کے برنے اور ان کی برکت سے ایک بڑا دفینہ ہاتھ لگنے کی پوری داستان بیگم کے سامنے پیش کر دی۔ وزیر کی بیگم نے یہ سب کچھ سنا تو وہ مسکرائی اور کہا، تیری باتیں دل کو نہیں لگتی، بھلا کونڈوں کو برنا بھی کوئی کارنامہ سار کارنامہ ہے جو آدمی کو ایک دم زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دے؟ یہ بھی کوئی کام ہے؟ مجھے تیری بات پر بالکل یقین نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شوہر نے رہزنی کر کے یا کہیں ڈاکہ ڈال کر یہ وافر دولت حاصل کی ہے۔ وزیر کی بیگم جب کونڈوں کی فضیلت پر ایمان نہ لائی تو فوراً ہی اس پر اور اس کے شوہر پر ایک غیبی عتاب نازل ہوا۔ اس کا شوہر بادشاہ کا بڑا وزیر تھا اور بہت ہی منہ چڑھا وزیر تھا۔ چھوٹا وزیر دل ہی دل میں اس سے جلا کرتا تھا اور دن رات شاہی دربار میں اس کو نیچا دکھانے کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ موقع ہاتھ آیا تو اس نے مؤثر طریقے پر بادشاہ کے کان بھرے اور رازداری کے ساتھ بادشاہ کے گوش گزار کیا کہ بڑا وزیر آپ کی حکومت کا بہت بڑا خائن ہے۔ اس نے خیانت کے ذریعے سرکار کی بہت بڑی دولت اپنے قبضے میں کر رکھی ہے۔
یقین آئے تو اس کے حساب کی جانچ کرا کر دیکھ لیجئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ بڑے وزیر کے حساب کی فوراً جانچ کرائی جائے، اور جب شاہی حکم سے وزیر کے حساب کی جانچ کرائی گئی تو شاہی خزانے کا لاکھوں کا گبن بڑے وزیر کی طرف نکل آیا۔ بادشاہ کو جلال آ گیا، اس نے فوراً ہی بڑے وزیر کو وزارت کے عہدے سے معزول کر دیا اور اس کی ساری جائیداد اور اس کا تمام مال و متاع ضبط کر کے اسے شہر بدر کر دیا۔ جو وزیر کل تک حکومت کے ہر سیاہ و سفید کا مالک تھا، آج جب اس پر شاہی عتاب نازل ہوا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسے اپنی بیگم کے ساتھ پا پیادہ خالی ہاتھ اس حال میں شاہی حدود سے شہر بدر ہو جانا پڑا کہ زادے راہ کے لیے ایک پیسہ بھی اس کی گراہ میں نہ تھا۔ صرف 2 درہم کسی طرح بیگم کے جیب میں پڑے رہ گئے تھے۔ راستے میں کسی جگہ خربوزے بکتے دیکھے تو بیگم نے 1 درہم دے کر ایک خربوزہ خرید لیا اور اسے ایک دستی میں باندھ لیا کہ دمے اشتہا بو کی شدت کچھ نہ کچھ نجات حاصل کی جا سکے، یعنی کہ جس وقت بھوک لگے اس وقت بھوک سے نجات حاصل کی جا سکے، اس لیے انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جس دن وزیر کو شاہی حکم سے شہر بدر کیا گیا تھا، اسی دن بادشاہ کا شہزادہ صبح سویرے شکار کو گیا تھا، لیکن جب شام تک شہزادہ شکار سے لوٹ کر واپس نہ آیا تو بادشاہ کو شہزادے کی طرف سے بڑی تشویش ہوئی۔ چھوٹے وزیر نے شاہی آداب بجاتے ہوئے عرض کیا کہ جہاں پناہ شہزادے صاحب جس راہ شکار کو گئے تھے اسی راہ معزول وزیر کو بھی میں نے جاتے دیکھا تھا۔ نصیب دشمناں کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ میں وزیر صاحب انتقاماً شہزادے صاحب کو کوئی غزند پہنچا دے۔ یہ سن کر بادشاہ نے بہت سے سواروں کو چاروں طرف دوڑایا کہ وزیر جہاں بھی ملے اسے گرفتار کر کے لے آئیں۔ سوار گئے اور دم کے دم میں وزیر کو راستے سے گرفتار کر کے لے آئے اور پا بے زنجیر بادشاہ کے حضور پیش کر دیا، یعنی کہ زنجیروں میں ڈال کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ وزیر کے ہاتھ میں رومال بندھا ہوا خربوزہ تھا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ معزول وزیر نے عرض کیا حضور یہ خربوزہ ہے، لیکن جب رومال کھول کر دیکھا گیا تو خربوزہ کی جگہ خون میں لتھڑا ہوا شہزادے کا سر تھا، جسے دیکھ کر شاہی غم و غصہ کی کوئی انتہا نہ رہی۔ حکم ہوا دونوں کو جیل میں بھیج دیا جائے اور صبح سویرے ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ ماتو وزیر اور اس کی بیگم دونوں کے دونوں بصد ذلت و خواری جب جیل پہنچے تو ان کا برا حال تھا۔ انتہا درجہ کی پریشانی کی حالت میں سر تا سر پاس عالم ان پر طاری تھا، ان کے اوپر ہر طرف سے خوف و ہراس طاری تھا۔ اسی حال میں شکستہ خاطر وزیر نے غمزدہ بیگم سے کہا معلوم نہیں اللہ کی جناب ہم سے وہ کون سی خطا سرزد ہوئی کہ جس کا خمیازہ اس بے پناہ مصیبت کی صورت میں ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ اچانک ہاتھ سے وزارت گئی، پھر ذلت کے ساتھ ہمیں شہر بدر کیا گیا، پھر پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا اور اب صبح ہوتے ہی پھانسی پر لٹکا دینے کا حکم ہے۔ اور رومال میں بندے خربوزے کا حیرت انگیز طور پر شہزادے کا سر باندھ جانا بھی اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ ضرور ہم سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، ورنہ کہاں خربوزہ اور کہاں شہزادے کا سر۔ اب ہمیں اور تمہیں دونوں کو اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی جس غلطی کا پتہ چلے اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی کی دعا مانگنی چاہیے۔ بیگم نے کہا جہاں تک یاد پڑتا ہے مجھ سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہیں ہوا کہ جس کا یہ عبرتناک انجام سامنے آئے، لیکن ہاں کئی دن ہوئے میں نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کے کونڈوں کے عقیدے پر ایمان لانے سے ضرور انکار کر دیا تھا۔ پھر بیگم نے لکر ہارے کی بیوی کے کونڈوں کے برنے اور کونڈوں کی کرامت سے دم کے دم میں اس کے مالدار ہو جانے کی پوری داستان وزیر کو سنائی۔ وزیر نے بیگم کی زبان سے جب لکر ہارے کا یہ پورا قصہ سنا تو کہا بیگم تم نے حضرت امام کے قول کی تصدیق نہیں کی اور حضرت کے بتائے ہوئے طریقے پر کونڈے بھرنے کے عقیدے پر تم ایمان نہیں لائی۔ حقیقت میں یہی حضرت امام کی شان میں تمہاری بہت بڑی گستاخی تھی۔ اب میں یقین سے کہتا ہوں کہ اسی گستاخی کا شاہی عتاب کی صورت میں یہ سارا وبال ہم پر پڑا ہوا ہے۔ بیگم نے بھی اس بات پر یقین کیا اور سچے دل سے عہد کیا کہ اگر اس بے پناہ مصیبت سے نجات ملی تو شاندار اہتمام کے ساتھ حضرت امام کے کونڈے ضرور بھروں گی۔ پھر دونوں کے دونوں حضرت امام کا وسیلہ پکڑ کر رات بھر خدا تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔
اب ادھر جیسے ہی بیگم نے بصد عقیدت کونڈے بھرنے کا عہد کیا، جب اس نے کونڈے بھرنے کا عہد کیا ادھر ویسے ہی حالات نے اپنا رنگ بدلا، یعنی صبح ہوئی تو بادشاہ کا گم شدہ شہزادہ صحیح سلامت گھر واپس آ گیا۔ شہزادے کو دیکھ کر بادشاہ کو بہت بڑی خوشی ہوئی اور حیرت بھی۔ اس نے فوراً اسیران جیل کو اپنے پاس طلب کیا، پھر رومال کھول کر دکھایا گیا تو اس میں سے شہزادے کے سر کی جگہ وہی خربوزہ برآمد ہوا جو ان مصیبت کے ماروں نے راہ چلتے خریدا تھا۔ بادشاہ نے ماتوب وزیر سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ وزیر نے کونڈوں کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشاد گرامی سے لے کر لکر ہارے کی پوری داستان تک ساری سرگزشت بادشاہ کے روبرو پیش کر دی اور کہا کہ جہاں پناہ حقیقت یہ ہے کہ میری بیوی نے حضرت امام جعفر صادق کے قول کو جھٹلا دیا تھا اور کونڈے بھرنے کے عقیدے سے اظہار بیزاری کیا تھا۔ اسی پاداش میں ہم دونوں کو ذلت اور رسوائی کا یہ روز دیکھنا پڑا، ورنہ کہاں آپ کا یہ درینہ نمک خور خادم اور کہاں خزانہ عامرہ سے لاکھوں کی خیانت اور گبن کا ارتکاب اور کہاں خربوزہ اور کہاں شہزادہ، کہاں یہ شہزادے کا سارا قصہ وغیرہ اور اس کا خربوزے کا سر باندھ جانا، شہزادہ والا اعتبار کے دشمنوں کا سر، یعنی کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے یہ حضرت امام جعفر صادق کے کونڈے نہ منانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ بادشاہ وزیر کی زبان سے یہ حالات سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے اسی وقت وزارت اعلیٰ کا منصب عالی نئے سرے سے پھر بڑے وزیر کو سونپ دیا اور تلافی مافات کے طور پر ایک خلعت فاخرہ سے بھی اسے نوازا، اور چھوٹا وزیر اسی وقت راندہ دربار ہوا جس نے شرارت سے بڑے وزیر کے غلاف بے بنیاد لگائی، بجائی سے کام لیا تھا اور لاکھوں کا گبن بڑے وزیر کے ذمے نکالا تھا۔ اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی گئی اور ہمیشہ کے لیے اس کو ذلت کے ساتھ شہر بدر کر دیا گیا۔ پھر شاہی محل سے لے کر کاشانہ وزیر تک بڑی دھوم دھام اور بڑے ہی شاہانہ اہتمام کے ساتھ کونڈے بھرنے کی رسم ادا کی گئی، اور پھر وزیر کی بیگم تو زندگی بھر بڑی عقیدت کے ساتھ ہر سال حضرت امام جعفر صادق کے کونڈے بھرتی ہی رہی۔ معزز سامعین، واقعہ آپ نے سن لیا، اس پر اب تبصرہ جو صاحب کتاب کا ہے وہ عرض کرنے لگا ہوں، اس کے بعد میرا اپنا ذاتی تبصرہ ہوگا۔ دو عدد تاریخی عبارات مذکورہ سے چند چیزیں محفوظ رکھیں۔ یہ افسانہ اور من گرت قصہ آج سے تقریباً پون صدی کا پہلے کا ہے۔ آج کے دور میں آپ اس من گرت قصے کو 1 صدی کا پہلے کا لگا لیں۔ واقعہ میں جس لکر ہارے کو مرکزی کردار بنا کر پیش کیا جاتا ہے وہ مدینہ منورہ کا رہنے والا بتایا جاتا ہے، حالانکہ مدینہ منورہ میں تاریخ کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا۔ نمبر 3، افسانے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت بیان کی گئی ہے جس پر عمل کرنے والے غنی مالدار بن جاتے ہیں۔ نمبر 4، لکر ہارے کو کونڈے بھرنے کا حکم، پھر تعمیل حکم پر اس کی غربت کا خاتمہ اور بادشاہ کے انکار پر اس کی تباہی۔ نمبر 5، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری بروز جمعہ مدینہ منورہ میں ہوئی اور 15 شوال 148 کو مدینہ منورہ میں ہی وصال ہوا۔ معزز سامعین، یہ تاریخ یاد رکھ لیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور ان کا وصال 15 شوال کو ہوا ہے۔ شوال کے مہینے میں ان کا وصال ہوا ہے اور ربیع الاول 17 کو ان کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ سن 83 میں یعنی کہ 83 ہجری تھی جب ان کی پیدائش ہوئی اور 148 ہجری تھی جب ان کا وصال ہوا، اور یہ کون سی تاریخیں؟ 17 ربیع الاول اور 15 شوال۔ نمبر 6، طویل دور میں کونڈے بھرنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ نمبر 7، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں ہی وصال فرمایا، یہیں پیدا ہوئے تھے، گویا آپ کی ساری زندگی مدینہ منورہ میں ہی بسر ہوئی تھی۔ قارئین، جب ہم کونڈے بھرنے والی افسانوی بات کے تانے بانے کو دیکھتے ہیں تو اس کے گھرنے والوں کی حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ لکر ہارے کے ساتھ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا ظہور مدینہ منورہ میں ہوا اور وزیر کی بیوی نے تسلیم نہ کیا تو سخت مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ وزارت سے وزیر کو معزول کر دیا، اور پھر ان کا کچھ وقت انتہائی ذلت سے گزرا، اور جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور کونڈے بھرے تو بادشاہ نے وزیر کو بحال کر دیا اور اس کا مرتبہ و مقام بھی بڑھا دیا۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ منورہ پر کسی بادشاہ کی حکومت تھی، حالانکہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے آج تک وہاں کسی کی بادشاہت نہیں ہوئی۔ ہاں، سعودی خاندان میں ملوکیت تھی، وہ بھی آج کل بزم خویش خادم الحرمین بنے ہوئے ہیں، ان سے قبل خلافت تھی،
تو جب بادشاہت وہاں پر تھی ہی نہیں تو پھر لکڑہارے کو بادشاہت مل جانا اور وقت کے بادشاہ کی بادشاہت ختم ہونا کیا فرضی قصہ نہیں بنتا؟ یقیناً فرضی قصہ بنتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ رضی اللہ تعالیٰ واقعی صاحب کرامت ہے، لیکن ان کی کرامت کا تعلق من گھڑت قصہ سے جوڑنا کہاں کے انصاف ہے؟ پھر اس پر مزید حیرت یہ ہے کہ اتنا اہم قصہ آج سے صرف 1 پون صدی قبل وجود میں آیا۔ اس طویل عرصے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب واقعہ کن کن ذرائع اور کن کن وسائل سے ہم تک پہنچتا ہے، ان کا کسی کتاب میں کوئی تذکرہ موجود نہیں۔ واقعہ مذکورہ کی ان کڑیوں کو ملائیں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کسی شاطر نے اسے گرا ہے اور بڑی چلاکی سے اس کو امام موصوف کی کرامت کے ساتھ نتھی کر کے قبولیت دلوائی ہے۔ اس سلسلے میں قارئین کرام کی دلچسپی اور حقیقت شناسی کی خاطر اپنے ساتھ بیتا ہوا میں ایک واقعہ لکھتا ہوں۔ مصنف اپنے ساتھ ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ مصنف رہنے والے تھے لاہور کے گامے شاہ کے قریب کے، تو آپ کو پتہ ہے گامے شاہ میں بہت زیادہ شیعہ حضرات کا ہجوم رہتا ہے، وہاں پر ان کا بہت بڑا ایک ادارہ بھی ہے۔ تو یہاں پر وہ اس جگہ کا واقعہ لکھنے لگے ہیں کیونکہ وہیں پر ان کا شیرازیہ مدرسہ تھا۔ میں نے ان کا تعارف پوچھا، یہاں پر وہ اپنے ساتھ ایک بیتا ہوا واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے دارالعلوم میں ایک دفعہ ایک اجنبی چہرہ مجھے ملنے آیا۔ میں نے ان کا تعارف پوچھا تو اس اجنبی چہرے والے نے بتایا کہ مجھے غلام حسین نجفی کہتے ہیں، یہ صاحب مذہب شیعہ کے بہت بڑے لکھاری ہیں، یعنی کہ ان کے مصنف ہیں، شیعہ کے بہت بڑے، یہ سمجھ لیں کہ ان کے مجتہد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور ان سطور کے لکھتے وقت یعنی کہ جو میں اب سطور لکھ رہا ہوں، ان سطور کے لکھتے وقت وہ باقاعدہ حیات ہیں۔ میں نے تعارف ہو جانے کے بعد پوچھا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ برے صغیر میں امام جعفر کے کونڈے برنے اور پھر انہیں اندر کمرے میں ہی بیٹھ کر کھانے کی پابندی کی کیا حقیقت ہے؟ نجفی مذکور نے کہا کہ یہ ایک ایصال ثواب کا طریقہ ہے، آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا ایصال ثواب درست ہے، لیکن ان کو کونڈوں کی نسبت امام جعفر کی طرف کرنے میں کیا حکمت ہے؟ ان کونڈوں کی نسبت امام جعفر کی طرف کرنے کی کیا حکمت ہے؟ حالانکہ 12 ائمہ میں سے امام زین العابدین، امام حسین، حسن، علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی ایصال ثواب کرنا درست ہے، لیکن ان کو کونڈوں کی نسبت ان حضرات کی طرف کرنے کی بجائے بالخصوص امام جعفر کی طرف کیوں کی جاتی ہے؟ یعنی کہ کونڈوں کی نسبت باقیوں کی طرف نہیں کی جاتی، صرف ان کی طرف کیوں کی جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم اہل سنت دیکھیے کہ ایصال ثواب کے لیے جس بزرگ کی طرف نسبت کر کے کچھ کھانا پلانا ہوتا ہے، اس دن یا تو ان کا وصال شریف ہوتا ہے یا ان کی پیدائش، لیکن رجب کی 22 تاریخ کا امام جعفر کے ساتھ دونوں اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ملتا۔ اس کے باوجود 22 رجب کو کونڈے بھرنے جانے کی نسبت ان کی طرف کیوں کی جاتی ہے؟ میری ان باتوں کا خدا شاہد ہے کہ غلام حسین نجفی کو کوئی جواب نہ آیا اور کہنے لگا کہ یہ ایک رسم ہے جسے تعویذ گنڈے کرنے والوں نے چلایا ہے۔ میں نے اس پر تنقید کے انداز میں کہا، تو پھر معلوم ہوا کہ تم شیعوں کا سارا مذہب ہی تعویذ گنڈا، تم تمام شیعوں کا سارا مذہب ہی تعویذ گنڈے والوں کی ایجاد ہے۔ اس پر وہ بالکل چپ سادھ گیا۔ اب میں نے اس کے دوسرے رخ کو سامنے لاتے ہوئے کہا کہ دیکھو 22 رجب المرجب دراصل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دن ہے، اور یہ بات شک و شبہ سے بالا ہے کہ اہل تشیع کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک آنکھ نہیں باتے بلکہ انہیں دشمن تصور کرتے ہیں۔ تو دراصل 22 رجب کے دن امیر معاویہ کے وصال کی شیعہ لوگ کونڈے بھر کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، گویا یہ دن اہل تشیع کے ہاں یوم عید ہے۔ نام لیتے ہو امام جعفر صادق کا اور نیت تمہاری یہ کونڈوں سے خوشی ہوتی ہے معاویہ کے مرنے کی۔ اسی بات کا شاہد ایک مضمون میری نظر سے گزرا جس میں لکھنؤ کے اہل تشیع کا واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ وہ یہ کہ لکھنوی شیعوں نے جب ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال 22 رجب کو خوشی کے طور پر منانے کا پروگرام بنایا، پھر اس دن انہوں نے جی بڑھ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا، جس سے اہل سنت کو غیظ و غضب آیا
اور دونوں میں لڑائی تک نوبت پہنچی اور اس میں شیعوں کو سخت جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ اسے خفیہ طریقے سے شروع کیا جائے، یعنی کونڈوں کو، اور حضرت امیر معاویہ کے نام کی بجائے امام جعفر کے کونڈے کے نام سے اسے شہرت دی جائے، تاکہ سنیوں سے محاذ آرائبی ختم ہو جائے اور اس نسبت کی وجہ سے وہ بھی اس میں شریک ہو جائیں، کیونکہ امام جعفر کے ساتھ اہل سنت بھی عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اس کو رواج دینے کی خاطر من گھڑت واقعات کا سہارا لیا اور کہا کہ ان کونڈوں میں سے اگر کوئی کھانا چاہے تو امام جعفر صادق کی وصیت کے مطابق اسے اندر بیٹھ کر ہی کھائے، باہر نکالنے کی اجازت نہیں۔ اس چال میں ہم اہل سنت کے بہت سے لوگ آگے، اور بعض دفعہ لکر ہارے کے مذکورہ واقعہ کے پیش نظر غریب سنی کہیں سے قرض اٹھا کر کونڈے بھرنے لگے اور انکار کی صورت میں بربادی کا خوف محسوس کرنے لگے، یعنی کہ ان کے شک کرنے لگے کہ کہیں بربادی نہ آ جائے ہمارے اوپر۔ شیعوں کی دیکھا دیکھی سنیوں نے بھی 22 رجب کو امام جعفر کے کونڈے بھرنے شروع کر دیے اور وہی قیود و شرائط لگائیں جو انہوں نے گر رکھی تھیں یا اپنے سے خود تراش رکھی تھی۔ اس چال میں آنے والے اہل سنت افراد اس کی تہ تک نہ پہنچ سکے اور وہ اسے اصالِ ثواب کا ایک طریقہ سمجھنے لگے۔ لیکن حیرت ایسے علماء پر ہے جو حقیقت حال سے باخبر ہوتے ہوئے بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک اصالِ ثواب کا طریقہ ہے، اس حد تک اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اصالِ ثواب کی مخالفت دیوبندی یا غیر مقلد کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت اصالِ ثواب کے قائل ہیں، لہٰذا کونڈے بھرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ گویا یہ علماء غلام حسین نجفی والے ہی الفاظ کہتے ہیں۔ ان علماء کو یہ دیکھنا چاہیے کہ شیعوں نے یہ طریقہ اصالِ ثواب کے لیے نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خوشی منانے کے لیے گرا ہے۔ ایک صحابی رسول کی توہین اور ان سے برات کی خاطر اس کو وضع کیا گیا۔ ان کا مقصد وحید صرف حضرت امیر معاویہ کے خلاف دل کی براس نکالنا ہے، لہٰذا یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی قسم کی برائی کرنے والا جہنمی کتا ہے، تو پھر اس قبیح عمل کو یہ کہہ کر خود کرنا اور دوسروں کو کرنے کی اجازت دینا یہ ایک اصالِ ثواب کا طریقہ ہے، کہاں تک اس کی اجازت ہے؟ قرآن کریم کی نص قطعی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راعینا کہنے سے منع فرما دیا، کیونکہ کچھ بد باطن اس کے عین کی کسرہ کو کھینچ کر اس لفظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کرتے تھے، اور صحابہ کرام اس سے کسی قسم کا غلط تصور لے کر نہیں بولتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا۔ گویا ایک لفظ کو اگر معمولی سی تبدیلی سے پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا شائبہ ہو سکتا ہے تو اس لفظ کی ادائیگی سے ہی منع کر دیا جاتا ہے۔ تو میرا بھائی اسی طرح کونڈے بھرنے کا معاملہ ہے کہ ایک طرف اصالِ ثواب کا نام لیا جاتا ہے تو دوسری طرف اس عمل کو توہین صحابی قرار دیا جاتا ہے، لہٰذا اس کو اصالِ ثواب کے زمرے میں رکھ کر اس کے کرنے کی اجازت دینا، کونڈے بھرنے کی اجازت دینا کیوں کہ جائز ہو سکتا ہے۔ بہر صورت 22 رجب کو برے جانے والے ان کونڈوں سے مکمل مشابہت ہے جو شیعہ لوگ بغض معاویہ کی نیت سے کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، جب اس واقعے کی کوئی حقیقت و اصلیت نہیں، یعنی کہ کونڈوں کے واقعہ کی کوئی حقیقت اور اصلیت نہیں، اول تا آخر من گھڑت واقعہ ہے اور ایک مردود فرقہ شیعہ کی اختراع و ایجاد ہے۔ اس سے بڑھ کر اسے چھوٹا اور بے اصل ہونے کی کیا دلیل ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں کہ کونڈے بھر کر جو اس کا اصالِ ثواب مجھے کرے گا، اور پھر لکر ہارے کی بیوی آپ کی زندگی میں آپ کو اصالِ ثواب کر رہی ہے۔ یہ کتنی جھوٹی اور من گھڑت بات ہے کہ اصالِ ثواب تو ان لوگوں کو کیا جاتا ہے کہ جو دنیا سے وصال کر جاتے ہیں، اور ابھی تو حضرت امام جعفر صادق حیات تھے اور ان کو ان کی حیات میں ہی کونڈوں کا اصالِ ثواب کیا جانے لگا۔ تو کیونکہ زندوں کے یہ جو طریقہ کار ہے اصالِ ثواب کا، یہ زندوں کے ساتھ تو خاص نہیں ہے نا، یہ تو فوت شدگان کے ساتھ خاص ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی کا ایک فرد ہوگا، اس لیے اہل سنت کو 22 رجب المرجب کو کونڈے بھرنے سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ میرے یہ چند الفاظ ہر پڑھے لکھے شخص کے لیے ذریعہ ہدایت ہوں گے۔ وما توفیقی الا باللہ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ معزز سامعین، کونڈوں کے متعلق ہم نے تمام گفتگو آپ کے سامنے رکھی اور جلدی سے پڑھنے میں ہم سے کچھ الفاظ آگے پیچھے بھی یقین ہوئے، لیکن مقصد آپ کے سامنے ساری گفتگو رکھنا تھا کہ کونڈوں کی اصل میں حقیقت کیا ہے۔ معزز سامعین، آپ نے کونڈوں کی حقیقت سن لی کہ یہ ہندوستان کے علاقے لکھنؤ سے شروع ہوئے، 1348 میں ان کی ایجاد ہوئی
اور اس کے لیے باقاعدہ ایک واقعہ تراشا خراشا گیا جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے طور پر مشہور کیا گیا. آپ ہی مجھے بتائیے کیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بندہ کونڈے نہ کرے گا اس کے کونڈے ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے گا؟ اگر ایسا ہوتا تو معاذ اللہ پھر تو سب سے پہلے یورپ کو تباہ و برباد ہونا چاہیے تھا، چائنا کو تباہ و برباد ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کونڈے تو دور کی بات، وہ اللہ کا قرآن ہی نہیں مانتے. میرے بھائی کیا امام جعفر صادق نے اپنے کونڈے بنانے کو، اپنے کونڈے منوانے کو ترجیح دی اور اپنے نانا رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، قرآن کریم کے معجزات، قرآن کریم کے اندر جو نبیوں کے واقعات بیان ہوئے ان کی کوئی حیثیت نہیں. اگر حیثیت ہے تو وہ لکڑہارے کے افسانے کی حیثیت ہے، وہ کونڈے بھرنے کی حیثیت ہے. کوئی بندہ بھی قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ عروج نہیں پا سکتا. عروج پانے کے لیے اس کو 22 رجب کو کونڈے کرنے پڑیں گے. اتنے بڑے جھوٹ اور دغابازیاں جن کو آپس میں ملانا انتہائی مشکل کام ہے. تو میرے معزز سامعین، ابھی تک آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات جھوٹی منسوب کی گئی کہ وہ عورت کے صحن کے جہاں پر وہ جارو دے رہی تھی وزیر کے محل کے سامنے گزرے. کیونکہ یاد رکھیے گا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عباسیوں کی حکومت تھی غالباً. تو ان کے اختتامی دور پر عباسیوں کی حکومت تھی. ابتدائی طور پر بنو امیہ کی حکومت ٹوٹ رہی تھی. تو نہ تو بنو امیہ کی حکمرانی میں سے کوئی ایسا بادشاہ ہوا ہے اور نہ عباسیوں میں سے کہ جو مدینہ منورہ میں رہا ہوا ہو اور مدینہ منورہ میں اس نے رہ کر کوئی اپنا عالیشان محل بنایا ہوا ہو. نہ وزیروں نے بنایا نہ بادشاہوں نے بنایا. اس وقت خلافت تھی اور خلافت کے ماتحت سلاطین تھے. ثابت ہوا کہ امام جعفر صادق کی زندگی کی طرف یہ واقعہ منسوب کرنا انتہائی مہلکناک بات ہے. اگلی بات یہ ہے کہ کتب تواریخ کے اندر کہیں پر بھی یہ واقعہ کونڈے بننے کا موجود ہی نہیں. اگر یہ کہیں پر واقعہ ملتا ہے تو یہ لوگوں کا خود ساختہ تراشتہ واقعہ ہے جو آہستہ آہستہ اہل سنت و جماعت کے اندر مشہور و معروف ہو گیا ہے. میرے معزز بھائیوں، کونڈے بھرنے کے متعلق جو آج کل علماء اس کی اجازت دے رہے ہیں، اپنے ممبروں پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ اس کی اجازت ہے، ان کے متعلق ہم کافی گفت و شنید ان کے بارے میں کر چکے ہیں اور بزرگوں کے ہم آپ کے سامنے اہل سنت و جماعت کے جید علماء جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے حوالہ جات پورے تحقیقی طور پر آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ وہ اس کو بدعت کہتے تھے اور اس کے ناجائز ہونے کا ہی فتویٰ دیتے تھے. اور وہ یہی فرماتے تھے کہ یہ در حقیقت ایک صحابی رسول کی شان کو گھٹانا ہے، کیونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ رجب کے مہینے سے وصال کا کوئی تعلق ہے، نہ پیدائش کا تعلق ہے، نہ وصال کا تعلق ہے، نہ کسی اور چیز کا تعلق ہے. اور یہ اگر کہیں پر کوئی معاملہ کھڑا کیا گیا ہے تو وہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خوشی میں انہوں نے یہ کام کیا ہے. اور بعد میں ان کے پاس جو اب روایتیں 15 کی بھی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال 15 رجب کو ہوا. اب انہوں نے کونڈوں کی رسم 15 رجب کو شروع کر لی ہے. لہٰذا میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، کبھی 13 رجب المرجب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم ولادت قرار دینا، تو کبھی حضرت امیر معاویہ حضرت امام جعفر صادق کے لیے 15 تاریخ کو کونڈوں کی برسات کروا دینا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہر طرف سے کانٹ چھانٹ دینا. یقیناً اللہ جس بندے کا ذکر بڑھائے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جھوٹے قصے کہانیاں اسلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. انہی کا بگاڑیں کہ جن کے باطن کے اندر پہلے سے ہی کفر موجود ہے، جو اندر سے پہلے ہی منافق لوگ ہیں. ہمیں امید ہے کہ آج کی ساری گفتگو آپ کو سن کر اچھی لگی ہوگی. میں پھر یہاں پر خلاصتاً کچھ آپ کی بارگاہ میں جو واقعہ پڑا ہے عرض کرتے چلا جاتا ہوں تاکہ آپ کو معلومات مزید حاصل ہو سکیں. واقعہ یہ ہوتا ہے کہ کونڈوں کے بارے میں کہ ایک لکڑہارا تھا. وہ لکڑہارا بہت ہی غریبی کی زندگی بسر کرتا تھا. اس نے بہت عرصہ مدینے میں رہ کر کام کیا، لیکن اس کے بہت زیادہ اولاد تھی اور وہاں پر وہ لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور مدینے میں لا کر بھیجتا تھا اور اس کا گزر بسر نہیں ہوتا تھا. وہ فاقہ کش تھا، بہت زیادہ غریب اور نادار اور مفلسی کی زندگی وہ گزار رہا تھا. بھائیو سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ شریف کے قریب جنگل ہے کون سا؟ وہاں تو پہاڑ ہی پہاڑ ہیں. وہ کہاں سے جا کر جنگل، کس جنگل سے؟ کیا وہ افریقہ کے جنگلوں سے جا کر وہ لکڑیاں لے کر آتا تھا؟ ثابت ہوا کہ یہ واقعہ کسی نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، کیونکہ مدینہ شریف کے قریب نہ کوئی جنگل ہے، نہ کوئی لیا، نہ کوئی دین. آپ جا کر وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر قریب کوئی جنگل نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ جنگل کا واقعہ لکھا اور وہاں پر لکڑہارا. اور مدینہ شریف میں لکڑہارے کا کیا تعلق؟ ہاں یہ ہے کہ وہاں پر کچھ درخت مل سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ جس طرح جنگلات ہوتے ہیں بڑے بڑے، جیسا کہ افریقہ اور ہندوستان کے چھانگا مانگا کے جنگل، اس طرح کوئی جنگل وہاں پر موجود نہیں ہے.
ہاں ادھر تھوڑے بہت یہ ہم کہتے ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر درخت ہوں گے یا آگے پیچھے درخت ضرور ہوں گے جو کہ تھوڑے بہت گھنے بھی ہوں گے، لیکن وہ باقاعدہ ایک جنگل کی حیثیت اختیار نہیں کرتے۔ تو معزز سامعین، حضرت امام جعفر صادق کی طرف اس لکڑہارے کا منسوب کردہ واقعہ کہ وہ بڑی زندگی مفلسی کی زندگی گزار رہا تھا، پھر بالآخر اس کو مدینہ چھوڑنا پڑا، اور مدینہ چھوڑ کر وہ کہاں پر گیا، کس شہر پر گیا، کچھ عطا پتہ نہیں۔ بہرحال وہ چلا گیا اور وہاں پر اس نے جا کر 12 سال گزار دیے۔ اس کے حالات درست نہ ہو رہے تھے، اور پیچھے سے اس کی بیوی جو رہ گئی تھی، اب اس کے بچے بھوک سے مر رہے تھے۔ اس کی بیوی وزیر کے پاس جاتی ہے، وزیرن کو جا کے کہتی ہے کہ وزیرن مجھے اپنے گھر میں خدمت دے دے تاکہ میرا گزر بسر ہو جائے، کیونکہ میرا سائیں یہاں سے چلا جا چکا اور ہم غریب ہیں۔ تو وہ وزیرن اس کو سارا کچھ اس کو کام پر لگا دیتی ہے، اور اس کو وہ کام پر لگانے کے بعد اس کو کچھ ماہانہ روزینہ بھی ماہانہ بھی اس کو دیتی ہے، وظیفہ دیتی ہے، اسے اس کا گھر بار چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور بالآخر اس کے ہاں تھوڑی بہت آسانی پیدا ہوتی ہے، جبکہ لکڑہارے کو 12 سال گزر جاتے ہیں۔ بھئی 12 سال کے اندر تو اولادیں بھی جوان ہو جاتی ہیں۔ 12 سال گزر گئے، 12 سال کے بعد اس کی تو بیوی بھی بیچاری بوڑھی ہو گئی ہوگی اور اس کے بچے جوان ہو گئے ہوں گے، چلو کچھ نہ کچھ تو فرق آیا ہی ہوگا نا۔ تو میرا بھائی اتنے عرصے کے بعد جب وہ صحن جارو دے رہی تھی، صحن میں ڈیوری پر جارو دے رہی تھی وزیر کی، وہاں پر امام جعفر صادق کا گودے امام جعفر صادق فرماتے پتہ ہے کون سی تاریخ ہے؟ جی رجب 22 ہے۔ اس کی کیا فضیلت ہے آپ کو پتہ ہے؟ جی ہمیں نہیں پتہ۔ آپ نے فرمایا جو کونڈے کرے گا، جو پڑیاں بڑھے گا، جو ہمارے لیے میدا شکر بنائے گا، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے مال و دولت ہوگا، اور جو نہیں بنائے گا اس کے لیے تباہی و بربادی ہوگی۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ سن لیں، کیا یہ اہل بیت کی شان ہے؟ کیا اہل بیت کی شان آپ لوگوں سے کونڈوں کا مطالبہ کرتی ہے؟ کیا امام جعفر صادق آپ سے کونڈوں کا مطالبہ کرتے ہیں؟ کیا امام جعفر صادق آپ کی پڑیاں کا مطالبہ کرتے ہیں؟ کیا امام جعفر صادق کی طرف ایسی باتیں منسوب کر کے یہ اہل سنت کے ساتھ دشمنی مارنا ہے، یہ محبت کرنا ہے؟ اور میرے پیارے بھائیوں، کیا یہ اہل بیت کی شان شیان بات ہے کہ وہ کسی کو کہیں کہ میرے نام کے کونڈے بھرو پھر تم مالدار بن جاؤ گے؟ اللہ کے بندے، ان کی شان شان تو یہ ہے کہ وہ کسی کو کہے کہ کیا تو نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھ نہیں تو اللہ کا عذاب تجھ پر نازل ہوگا۔ وہ فرائض کی پابندی کروانے والے ہیں، وہ قرآن و سنت کے پابند کروانے والے ہیں لوگوں کو، وہ کونڈے بھروانے والے تو نہیں ہیں۔ یہ کونڈے بھروانے کی رسم نہیں جاری ہوئی، اور لکھنؤ سے جاری ہوئی اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی۔ اس کے اوپر غلام حسین نجفی نے بھی کہا تھا کہ بھائی یہ ایک تویز دینے والوں نے، بابا لوگوں نے یہ کام ایجاد کر رکھا ہے۔ تو شیعہ اہل تشیع کے اندر بھی بابا لوگوں کا یہ کارنامہ ہوا، غلام حسین نجفی کے بقول۔ تو بابا لوگوں نے اس کام کو رواج دیا ہے کہ کونڈے بھرنے کا طریقہ انہوں نے ہی ایجاد کیا۔ تو آج کل بھی بابا لوگ بڑے بڑے کارنامے کرواتے ہیں۔ جو لوگ جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے معجزہ مولا مشکل کشاف پڑھایا ہے، آپ نے فلاں کام کیا ہے۔ تو یہ بابا لوگوں نے، جس طرح وہ خود انتہائی جاہل اور کٹر اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، اسی طرح وہ آگے بھی لوگوں کو اسلام کا دشمن بنا دیتے ہیں۔ لیکن دشمنی دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک یہ ہوتی ہے کہ غلو کر جانا کسی کام میں، اور ایک یہ ہوتی ہے کہ کسی کام میں کمی کر جانا۔ تو یہ غلو کروانے کی صورت میں دشمنی کرواتے ہیں۔ بالخیر وہ ہوتا کیا ہے جی، وہ عورت سنتی ہے امام جعفر صادق فرما رہے ہیں وہ مالدار ہو جائے گا جو کونڈے بھرے گا، اس نے کونڈے بھرے تو وہ مالدار ہوگی۔ وہ کیسے مالدار ہوگی کہ اس کا جو شوہر تھا وہ کہیں پر لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس کلہاڑی اس کے ہاتھ سے گرتی ہے، کلہاڑی زمین پر پڑتی ہے، وہ زمین کو کھودتا ہے، زمین کو جب کھودتا ہے زمین کے نیچے سے ایک بہت بڑا اس کو دفینہ ملتا ہے، جو سونا جواہرات پتہ نہیں چاندی کیا کیا اس کے ہاتھ میں لگتا ہے۔ وہ آتا ہے لے کر گھر واپس آتا ہے، نوکر چاکر خریدتا ہے، بڑی کوٹھی بناتا ہے اور بہت عالی شان محل بناتا ہے۔ امام جعفر صادق ان کی کوٹھیوں پر راضی ہونے والے تھے۔ الامان والحفیظ استغفر اللہ۔ یار کیا یہ اہل بیت کی شان ہے؟ امام جعفر صادق تمہاری کوٹھیوں پر راضی ہوں گے؟ اور جن کے بڑوں نے کبھی گھر کا اپنا بڑے مضبوط کوٹھے بنانا اور پتھر سے بنانا اپنے لیے بہتر نہ سمجھا، تو کیا وہ آج کوٹھیوں یہ آپ لوگوں کے لیے کوٹھیاں آپ لوگوں کو بنوا کر دیں گے؟ ہیں جنہوں نے دنیا سے دل نہ لگایا، یہ اہل بیت کی ہرگز تعلیم نہیں ہے۔ تو خیر جی، وہ جب وزیروں کو پتہ چلا، وزیروں نے پوچھا تو اس نے بتایا، نوکرانی نے بتایا تھا کہ ہم نے کونڈے کیے ہیں۔ تو وزیرن نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ کیا ہوا؟ تو وزیرن کے اعتراض کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ اس کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ وزیر کو پھانسی تک جانا پڑا، وزیرن کو پھانسی تک جانا پڑا۔ یہ ساری واقعہ جو ہے خود سے جو ہے وہ تراشا خراشا واقعہ، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور بالآخر جب وہ وزیرن جو ہے دوبارہ وزیرن جو ہے وہ دوبارہ جیل کے اندر یہ نیت کرتی ہے کہ میں کونڈے کرواؤں گی، تو اس وقت جا کر اس کو اجازت ملتی ہے، اور اس وقت اس کے حالات دوبارہ بدلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ کونڈوں کی نیت کرنے سے اس کے حالات بدل گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
تو یہ ایک واقعہ ہے، افسانوی واقعہ ہے، کسی نے اپنی طرف سے گھر میں بیٹھ کر بنایا اور اہل بیت کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اللہ کے بندو، اہل بیت کے ساتھ محبت کا یہ طریقہ نہیں، سے بچو۔ جزاکم اللہ۔